الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، ساتھیوں، رات کافی بیت چکی ہے اور حضرات علماء کرام کے بیانات بھی آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں. جامع احسن العلوم کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد یاسین دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالشکور دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات تشریف فرما ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حضرات موجود نہ ہوتے تو پھر میں کھل کر کے آپ حضرات سے بات کر لیتا، لیکن یہ کہ اب مسئلہ ہے کہ آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ کو بھی بات سمجھانی ہے اور ادھر سے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام، کہیں پٹڑی سے اتر نہ جاؤں اور ٹھوکر نہ لگے. میرے دوستو، آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہے جس ذات اقدس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خطیب حضرات اپنے الفاظ میں وہ چاہ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا آپ حضرات کے سامنے بیان کریں. بات وہی ہے کہ سورج کو میرے اور آپ کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم سورج کی تعریف کریں گے تو اس کی شان میں اضافہ ہوگا، اور اگر تعریف نہیں کریں گے تو سورج کی شان میں کمی ہوگی. یہ بات ہی بالکل غلط ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی اگر سورج کی تعریف کر رہا ہے اور چاند کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں بھی اس حقیقت کو سمجھ چکا ہوں، چاند کی روشنی کی میرے ہاں ایک قدر ہے، میں بھی اس قابل ہوں، عقل و دانش اور خرد اور سمجھ کوئی چیز میرے پاس بھی ہے. باقی یہ کہ میری تعریف سے سورج اور چاند کی شان میں اضافہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس مسئلے کو بالکل واضح طور پر حل کیا. فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو جتنے اشعار میں نے پیش کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ کی شان میں یہ ہے کہ نعتیہ میرے جتنے قصائد ہے، جبکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے ہاتھ بٹا لے اور اس کے تعاون فرما دے. فرمایا کہ حسان آپ یہ ہے کہ شعر کہتے جائیں. مسجد نبوی میں شعر ایک ایسی بری چیز ہے کہ مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اشعار جو قصائد اور جس میں خدا کی تعریف ہو اور ثنا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو، اس کی اجازت ہے. ممبر رسول پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہے
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہہ رہے ہیں، اور وہ حسان پھر بھی ہتھیار ڈال کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے اشعار سے کروں، اس کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں اس گھمنڈ میں پڑا ہوا بھی نہیں ہوں، میرے خیال میں یہ ہے بھی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے اشعار کی وجہ سے کچھ اضافہ ہو۔ البتہ بات اتنی سی ہے، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں کوئی شعر کہہ دیتا ہوں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ شعر ہے جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کی ہے، تاکہ میرے شعر کی قیمت بڑھ جائے، اور اس کی یہ ہے کہ قیمت لوگوں کے ہاں کچھ ہو۔ باقی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ آج میرے دوستو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے صرف اپنے نسبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنا تعلق بیان کرنے کے لیے، اپنے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے۔ باقی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطیب صاحب وہ آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے حضرت تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت عجیب پتے کی باتیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ایک ایسا نام ہے جب تک کہ آپ اس کو اس صورت میں ادا کر سکیں گے جب آپ کے زبان اور آپ کے منہ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے اور ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے تو پھر محمد رسول اللہ کا نام ادا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ غور کر لو، اگر آپ لوگوں میں بڑے بڑے قاری لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور بڑے مولوی بیٹھے ہیں، پہلے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی ہو، لیکن آج میں توجہ دلا رہا ہوں۔ اگر کسی کے اندر یہ ہمت ہے تو وہ اپنا ایک ہونٹ اس ہاتھ سے پکڑ لے اور دوسرا ہونٹ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو اوپر کھینچ لے، دوسرے کو نیچے کھینچ لے، اب وہ محمد کہہ کر کے مجھے دکھا دے۔ نہیں کہہ سکے گا، ہو بھی نہیں سکے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بس اس کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا تجویز کیا ہے کہ محمد، کہ جب یہ نام ادا کیا جاتا ہے صحیح طور پر تو 2 مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ محمد محمد، اللہ اکبر، 2 مرتبہ میم آ گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ جو سر ہے اس کا میم کی طرح ہے، اور یہاں یہ پیٹ کی شکل ایسی بناتا ہے ہا کی طرح، اور یہ جو گھٹنے ہیں یہ پھر میم ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کر موڑ لیتا ہے تو یہ پاؤں دونوں اس کے دال کی طرح بنتے ہیں۔ تو سجدہ آپ کا جبھی مکمل ہوگا جبکہ محمد کا نقشہ پیش کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی حالت میں سجدہ جبھی آپ کا صحیح ہوگا جبکہ یہ نام صحیح طور پر آپ اپنے اعضاء کو ایسے انداز پر رکھیں گے کہ محمد کا نام اور وہ نقشہ لفظ لکھا ہوا گویا کہ صورت اس کی بنے گی، تو پھر سجدہ آپ کا درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد، محمد کا معنی بار بار جس کی تعریف کی گئی ہو، بار بار جس کی تعریف، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ ابتدا سے لے کر کے تا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے بعد پھر میرے اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا محمد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، دونوں میں فرق کر لینا۔ اللہ تعالیٰ محمد ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ ساری کائنات بھی محمد وہ تعریف کرے، لیکن اصل محمد میم کے زیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار تعریف کر رہا، بار بار تعریف کر رہا، بار بار تعریف کر رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ اللہ محمد و رسول اللہ محمد، اللہ محمد ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ بار بار آپ کی تعریف، بار بار آپ کی تعریف، ہے اللہ اکبر۔ آج دیکھو کرفیو لگاؤ، آپ مؤذن کو کیا تنخواہ دیتے؟ کسی کی تنخواہ 600 روپے، کسی کی 800 روپے تنخواہ، امریکی ڈالر نہیں لے رہے، پاکستانی روپے لے رہے، کسی کو 500 روپے اس کی تنخواہ۔ دیہاتوں میں جاؤ 600 روپے مؤذن صاحب کی تنخواہ۔ آپ دفعہ نمبر 144 لگائیں، کچھ بھی لگائیں، جیسے بھی پابندی لگا دو، برف باری ہو، شدید قسم کی سردی بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر 4:30 بجے اس وقت آج کل، اور سردیوں کے موقع پر آپ دیکھیں خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت سے لے کر تا الی یوم القیامہ پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر سورج اور چاند کی حرکتیں جب تک باقی ہے، سورج اور چاند جب تک حرکت کر رہے ہیں، جہاں بھی دیکھو کسی جگہ پر یہ ہے کہ رات ہے، جہاں پر